اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے انسانوں عمومی طور سے اور پورے دنیا کے مسلمانوں خصوصی طور سے، دیکھیے ویڈیو کا سلسلہ ریگولر ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دین کی چھوٹی بڑی چھوٹی موٹی کام لے لے مجھ سے، ایسا میری کوشش ہے۔ اللہ مجھے اپنے دین کے اشاعت اور دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے فروغ کے لیے مجھے قبول فرما لے۔ جو وہی کہتا ہے شاعر، وہی ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے شاعر، میرے دین کا مقصد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بس اسی لیے میں مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل بھی بہت اہم ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ اوپر دیکھیے اللہ رب العزت کے نام کا لوگو ہے، اور اللہ نے قرآن میں حکم جو دیا ہے، قرآن کا فوٹو بھی اس کے اللہ کے نام کے لوگو کے نیچے ہی قرآن کا فوٹو ہے، اور بغل میں ریڈ کلر خطرے کی گھنٹی والا ریڈ کلر سے لکھا ہے حق العباد لکھا ہے، جبکہ ہونا چاہیے حقوق العباد، لیکن اردو والا جو لکھا ہے حق العباد ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے معاف کیجیے گا۔ حق العباد آگے سوالیہ نشان، اور نیچے ہندی میں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، لکھا ہے حقوق العباد، آگے پرشن واچک چنہ، اور اس کے ایک دم نیچے سفید کلر سے انگلش میں لکھا ہے، انگریزی میں حقوق العباد، آگے کوشچن مارک۔ لہٰذا جو پیچھے ویڈیو گیا ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہو گئے تو ہم لوگوں کے لیے زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے دو بڑے گناہ، ایک گناہ ہے شرک باللہ، اس کا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جا چکا پیچھے، اور آج کا ویڈیو ہے دوسرا سب سے بڑا گناہ حقوق العباد یا حق العباد۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہاں لکھا ہوا ہے، اردو میں جو پڑھنا جانتے ہیں پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہاں تک کہ دوسری کی بہن بیٹی کا زنا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سادہ الفاظ میں کہو تو معاملہ حق العباد کا تھا، معاملہ حقوق العباد کا تھا، چاہے اسے حقوق العباد کہیے یا حق العباد کہیے، میرے حساب سے دونوں کا معنی ایک ہی آئے گا، بندوں کا حق، بندہ بندی کا حق، بندوں کا حق۔ میرا لائیو ریکارڈنگ آگے آ رہا ہے، آپ لوگ سنیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بے شک میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو بار بار میں ہر ویڈیو میں ہی کہتا ہوں کہ ہر ویڈیو تو پوری انسانیت کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، لیکن آج کا ویڈیو ہم سب مسلمانوں کے رونے کا مقام والا ویڈیو ہے، رونے کا مقام، اور ایسا کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا کہ آنسو نہیں، خون رونے کا مقام، خون سے رونے والا مقام۔ کیونکہ دیکھو ویڈیو کا سلسلہ میں ڈالتا جا رہا ہوں، کچھ دن پہلے ویڈیو گیا تھا کہ دو سب سے بڑے گناہ کفر کے بعد، کفر کی، کافر کی تو بات ہی چھوڑیے، تو کافر کی بات ہی چھوڑیے، وہ کافر ہے، اس کا تو دنیا جو کچھ ہے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی نام ہی نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم، کافر کا ٹھکانہ جہنم، اس کا صرف دنیا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا ہے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، اور ہم سب مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ تو کافر کی بات چھوڑیے، کچھ دن پہلے جو ویڈیو گیا تھا اس میں دو بڑے گناہ مسلمانوں کے لیے،
جو ہم سب جس نے اللہ کی شہادت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس نے اللہ اور رسول کی گواہی دی ہے اس کے لیے دو بڑے گناہ، کیونکہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد تو کفر تو ہٹ گیا، آپ ایمان میں آ گئے، بے شک ایمان میں داخل ہو گئے، کفر ہٹ گیا، ایمان میں آ گئے، لیکن ایمان میں رہتے ہوئے دو بڑے گناہ، ایک کا نام تھا شرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات اور طاقت میں شرک ہے، دوسرا ہے حقوق العباد۔ لہذا دو بڑے گناہ والا ویڈیو بھی کچھ دن پہلے گیا، اور جمعے کو، پچھلے جمعے کو پہلا بڑا گناہ شرک باللہ، تو ہم نے کیا کیا، دو بڑے گناہ کا ویڈیو ایک ساتھ کر دیا اور پھر دونوں گناہ کا الگ الگ بھی بنا دیا ویڈیو۔ تو دو بڑے گناہ ایمان میں آنے کے بعد ایمان والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، دو بڑے گناہ جس کو اللہ نے کہا اگر یہ گناہ لے کے آؤ گے مر کے ہمارے سامنے آخرت میں تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شرک اللہ کی ذات اور صفات و طاقت میں، شرک باللہ جس نے کیا، اگر دنیا میں توبہ نہیں کیا، بنا توبہ کیے مر گیا مشرک، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اس کے بارے میں بھی پچھلے جمعے کو میں نے بتا دیا تھا، اس کے بارے میں بھی پچھلے جمعے کو بات ہو گئی تھی۔ ایک نمبر جو سب سے بڑا نمبر ایک کا گناہ ہے شرک، کفر، سب سے بڑا کفر تو کافروں کی بات ہی نہیں کرنا، ایمان والوں کی بات۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو دو سب سے بڑے گناہ، ان میں سے ایک ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی ذات اور صفات میں ساتھ میں کسی کا بھی شرک کرنا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، کوئی مخلوق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکیلا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کا شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ، ملا جلا کے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیا، پچھلے جمعے کو گیا شرک باللہ والا۔ اب آج دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ آج کے ویڈیو کے ٹائٹل بھی ہے حقوق العباد، جو سب سے بڑا گناہ تیسرا والا ہے، یعنی تیسرا مطلب دوسرا۔ کافروں کے لیے کفر والا ہٹا دیجئے تو یہ دو گناہ، دو سب سے بڑے گناہ، ایک مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے دو سب سے بڑے گناہ، جس کو اللہ نے کہا اگر لے کے مر گئے، اگر توبہ نہیں کیا، دنیا میں حل نہیں کیا میٹر کو، تو آخرت میں اگر لے کے آ جاؤ گے، شرک لے کے آ جاؤ گے، حقوق العباد لے کے آ جاؤ گے، بخشش نہیں ہوگی۔ شرک میں پھنسنے والا، حقوق العباد میں پھنسنے والا، دونوں کا ٹھکانہ جہنم۔ لہذا اللہ ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو جہنم سے بچا دے۔ تو دو سب سے بڑے گناہ والا ویڈیو گیا، اس کے بعد ان میں سے نمبر ایک والا شرک والا الگ سے ویڈیو گیا پچھلے جمعے کو، اور آج میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں دوسرا بڑا جو سب سے گناہ ہے حقوق العباد۔ آپ نے تمہید میں دیکھا کہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہے حقوق العباد۔ اب کہیں اس کو لکھنے میں ٹرانسلیٹ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، حق العباد تو بھی ٹھیک ہے، حق العباد، حقوق العباد، اور عام بول چال بھاشا میں کہا جائے تو بندوں کا حق بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دنیا میں جیتے ہیں، ہم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے ایک والد ہوتے ہیں، ہماری ماں ہوتی ہیں، ہمارے بھائیوں ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ایک دو کئی، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، بعد میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے، بیوی یا بیویاں ہوتی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اپنا گھر کا خاندان ہو گیا۔ اس کے علاوہ جہاں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، اور گاؤں کے علاقے کے، محلے کے علاقے کے، ضلع کے علاقے کے، دیش کے پورے لوگ، پڑوسی اور گاؤں اور دیش علاقے میں، چاہے ہمارے پڑوسی کافر اور نان مسلم کیوں نہ ہو، سب کا حق ادا کرنا ہے، سب کا کچھ نہ کچھ حق ہے۔
لہٰذا حقوق العباد کا مطلب ہوا حقوق العباد، جو آج کے ویڈیو کی ٹائٹل ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مطلب ہی ہے کہ بندوں کا حق۔ اب بندوں میں مرد عورت سب شامل ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے ہوں، میں نے کہا ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی بیوی، چاہے اپنے گھر کے ہوں، چاہے اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے اپنے پڑوسی ہوں، چاہے اپنے گاؤں والے ہوں، چاہے اپنے ضلع والے ہوں، چاہے اپنے پورے دیش والے ہوں، اور چاہے پوری دنیا کے لوگ ہوں۔ پوری دنیا کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا سے پیدا ہوئے، سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ تو حقوق العباد، اب اس کے لیے جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ دو باتیں میرے ذہن نشین ہیں، یہ دو باتیں میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گا، کیونکہ 10-15 منٹ کے ویڈیو میں پوری باتیں سمیٹی نہیں جا سکتی۔ نمبر 1، حقوق العباد مطلب بندے کا حق۔ تو بندے کا حق یہاں پہ کسی کا کوئی پیسہ مار لے، پراپرٹی لے لے، جھوٹ بولے، چیٹنگ کر دے، دھوکہ دے دے، جو کچھ بھی کر کے کسی کا گھر دوار پراپرٹی، یہاں تک کسی کی بہن بیٹی لے کے بھاگ جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب حقوق العباد میں داخل ہے۔ اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سب مسلمان کہلانے کے لیے مسلمان، ہم سب کے گھروں میں جو سب سے پہلی چیز ہے، میں کبھی کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے اور جن کو برا لگے وہ معاف کریں، کہ ہم اور آپ کرتا پیجامہ، چہرے پہ داڑھی ٹوپی، نمازی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب، جماعتی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب وغیرہ وغیرہ، لیکن سب کے سب اللہ معاف کرے، قریب سب کے سب، میں تو سمجھتا ہوں 99% اللہ معاف فرمائے مجھے، کہ سب کے سب گھر کے ڈاکو ہیں، گھر کے ڈاکو۔ ہم اور آپ سب شامل ہیں اس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بچا دے، آپ لوگوں کو جو سنے ان کے دل کو حرکت پہنچے اور آپ اور ہم بچ جائیں حقوق العباد سے۔ گھر کے ڈاکو، گھر کے چور، گھر کے ڈاکو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ ہم اور آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں باقاعدے کیلکولیٹ کر کے حصہ دے دیا ہے، گڑنا کر دیا ہے، کیلکولیٹ کر کے حصہ دے دیا ہے پراپرٹیز میں، چل سمپتی ہو یا اچل سمپتی ہو، سب میں ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری پھوپھیوں کو وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگ اپنے مفتی صاحب لوگوں سے پوچھ لیجئے، سورہ نساء میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے لمبی چوڑی سورہ نساء مطلب عورت، سورہ نساء معنی عورت، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، لیکن مرد کے لیے خالص کوئی صورت نہیں آئی ہے، اور عورتوں کے لیے اسپیشل سورہ نساء آئی ہے۔ اسی صورت کی پہلی آیت کو پڑھ کر کے ہمارا آپ کا کسی لڑکی سے، کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے، اور اسی سورہ نساء میں اللہ نے میراث جسے کہتے ہیں، بیٹیوں، بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں، خالاؤں، سب کا جو حق ہے پراپرٹی پہ، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی جو ترکہ ہوتا نہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں ماں باپ، گھر کھیت پراپرٹی وغیرہ وغیرہ، ان میں سب کا حصہ ہے جناب۔ اور اگر جو حصہ نہیں دیتا ہے تو اسے عربی میں میراث کہتے ہیں، اردو میں وراثت کہتے ہیں، ہندی میں وراثت کہتے ہیں، اور اردو میں ہم لوگ وراثت کہہ لیں، انگلش میں انگریزی میں انہیریٹنس کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ویڈیو الگ سے میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ آج بات ہو رہی حقوق العباد۔ اچھا، وہ حقوق العباد میں ہی داخل ہے ہماری بیویوں کا حق، ہماری بیٹیوں کا حق، ہماری بہنوں کا حق، ہماری پھوپھیوں کا حق۔ اللہ نے جو کہہ دیا تو ہم کون سے مسلمان ہیں جو اللہ کی بات مانے نا؟ یہ تو کچھ چلے گا نہیں کہ جو میٹھا میٹھا ہو وہ گپ گپ، اور کڑوا کڑوا تھو تھو، مطلب ایک بیوی، دو بیوی، تین بیوی، چار بیوی نکاح کرنا ہے، میٹھا میٹھا ہے تو 4 نکاح آپ کر لیں، ہم کر لیں، 4 نہیں 14 بچے پیدا کر لیں۔ اور جب بچوں کا حق دینا ہو، بیٹیوں کا، ماں کے پیٹ سے بیٹیاں اگر ہماری پیدا ہو گئی ہیں تو انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ لہٰذا اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی، لیکن حقوق العباد میں میراث بھی شامل ہے، اس لیے میں نے نام لے لیا۔ میراث کے متعلق انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہی میں دوسرا ایک ویڈیو لگاؤں گا اپنے چینل پر۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کی ٹائٹل ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ اب اس کے لیے 2 مثال میں نے کہا، حدیث میں آیا ہے، کتابوں میں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، کل قیامت کے دن
जानवरों का कुछ नहीं होगा, जानवर भेड़ बकरी घोड़ा हाथी सब मर के मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन उन जानवरों के बीच भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ करेंगे। मिसाल आया है हदीस किताब में जिसका मफहूम है कि अगर एक बकरी है जिसको सींग थी और दूसरी बकरी को सींग नहीं थी, तो इस सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को अगर नाजायज और बेमतलब उसको मार दिया है, सताया है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को जिंदा करेंगे और जिसको सींग नहीं थी उस बकरी को सींग देंगे और जिसको सींग थी उसकी सींग हटा देंगे और इसको कहेंगे इसको मार उतना जितना मारा है तुमको। इतना ज़बरदस्त हमारे रब इंसाफ वाले हैं। एक मिसाल ये हो गई। और दूसरी मिसाल हक़ूक़ुल इबाद के मुतालिक यही है। मेरा अपना ज़ाती ईमान है, मैं महमूद अहमद ख़ान, डॉक्टर महमूद अहमद, जो भी लोग मुझे कहते हैं, मेरा ज़ाती ईमान है कि हमारे ही इस्लाम मजहब से दुनिया वालों ने चुराया है। क्या? जो आज पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो 3 कोर्ट इन्होंने बनाई है, ये हमारे इस्लाम का ही देन है। मेरा मानना ऐसा है। लिहाजा लोअर कोर्ट, जिसे ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद एकदम आखिरी सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह होता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यानी वहीं से तो उठाया है इन दुनिया वालों ने। तो अल्लाह ने कुरान हदीस का मफहूम है, अल्लाह कल क़यामत के दिन, रोज़े हस्र के दिन 3 अदालतें कायम करेंगे। अब इसी को जैसे दुनिया वाले ने बता दिया कि ये लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, बीच वाली हाई कोर्ट है, ऊपर वाली एकदम बड़ी वाली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी मिसाल ले लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में, हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ कुरान हदीस का, कि अल्लाह ने कहा है कल क़यामत के दिन, रोज़े हस्र के दिन 3 अदालतें कायम होंगी। इन 3 अदालतों में पहली अदालत, जिसे लोअर कोर्ट कह ले, पहली अदालत, वहाँ के अदालत का नाम होगा ईमान और कुफ्र की अदालत। ईमान और कुफ्र की अदालत, वहाँ जो लोअर कोर्ट होगी उसका नाम होगा ईमान और कुफ्र की अदालत। उसमें ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े रहेंगे, बाकी काफिर तो फौरन जहन्नम में चले जाएंगे, उनका मामला ही नहीं। मैं जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ बात को। और दूसरी वहाँ की आखिरत की, जिसे कहने के लिए कह सकते हैं हाई कोर्ट, वो बीच वाली कोर्ट होगी। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बीच वाली कोर्ट का नाम रखे हैं हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक की अदालत। उसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, कुर्बानी है, ज़कात है, वगैरह वगैरह, अल्लाह के हक। ये भी बात बाद में करेंगे। आखिरी और फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट कह लें आप आखिरत की है, आखिरत की सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसे हम और आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसी का तज़किरा आज है। उसका नाम अल्लाह ने रखा है, तीसरी और सबसे ऊंची अदालत का, उसका है हुकूकुल इबाद की अदालत, बंदों के हक की अदालत। अल्लाह ने कहा, कुरान हदीस का एकदम मजबूआ मैं समेट के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान हदीस का मफहूम है कि अगर हम लोग राई के दाने बराबर भी ईमान लेके चले जाएंगे इंशाअल्लाह यहाँ से, दुनिया से, तो पहली अदालत में निकल जाएंगे। दूसरी अदालत में दुनिया भर की हमारी नमाजें कज़ा हो जाएं, दुनिया भर की अनगिनत नमाजें कज़ा हों, और बहुत कुछ मतलब ज़कात में हमने घोटाला किया हो, वक्त रहते हज ना किया हो, वगैरह वगैरह, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रहमान, अगर पहली अदालत से ईमान वाले से आप निकल गए, हम निकल गए, अल्लाह करे निकल जाए हम सभी लोग, तो पहली अदालत से अगर ईमान वाले मिल गए, आप राय के दाने बराबर भी लेके चले गए, तो दूसरी अदालत में इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा गफूर रहीम है। कुरान हदीस की मफहूम है, वहाँ मसला नहीं आएगा, वहाँ से हम और आप निकल जाएंगे, चाहे जितनी हमारी नमाजें कज़ा हो गई हो और चाहे जितने हमने अल्लाह के हुकूक में कमी कर दी हो। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, आमीन। लेकिन तीसरी जो फाइनल अदालत है, तीसरी जो फाइनल अदालत है, जिसे यहाँ के अतबार से सुप्रीम कोर्ट कह लें, वहाँ अल्लाह ने नाम रखा है हुकूकुल इबाद की अदालत। वहाँ अल्लाह ने अपने हाथ ही खींच लिए हैं। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ कहा है कि अगर कोई भी आदमी कितना भी नेक नमाजी हो और किसी का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने बाप का, अपने बीवियों का, अपने बेटियों का, किसी का हक मार के आएगा, और तो वहाँ कुछ नहीं होगा। हत्ता कि एक हदीस मुझे याद आ गई कि कल क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, बहुत नमाजें पढ़ा होगा, रोज़ा रखा होगा, दुनिया भर की तस्बीह किया होगा, कई हज किए होंगे, कई उम्रे किए होंगे, सारे नामे अमाल में उसके पास बहुत खजाना होगा, नेकी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन जिन का उसने हक मारा होगा, माँ बाप का,
भाइयों का, बहनों का, बीवियों का, बेटियों का, पड़ोसियों का और किसी का चीटिंग किया होगा, लोगों से प्रॉपर्टी पैसा लेकर के नहीं दिया होगा, कुछ भी जब्त किया होगा, गजब किया होगा, ऐसे लोग लाइन से खड़े रहेंगे मांगने के लिए अपना हक। और वहाँ क्या, वहाँ रुपया पैसा तो रहेगा नहीं। अब वो हक के एतबार से, यानी हदीस के मफहूम में बयान कर रहा हूँ कि हक मांगने वाले खड़े रहेंगे, इसकी नेकियां बहुत अंबार लगी रहेगी। बहुत हज किया होगा, उम्रा किया होगा, नमाज पढ़ा होगा, जमात में गया होगा, कुरान की तिलावत किया होगा, तस्बीह किया पढ़ा होगा, तहज्जुद पढ़ा होगा, लेकिन इसकी नेकियां सबको देते जाएंगे, वहाँ नेकी ही चलेगी, नेकियां देते जाएंगे वो मांगने वाले जो आएंगे। हत्ता कि आता है किताबों में कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इसकी पूरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन लेने वाले जो हकूकुल इबाद वाले, हक मांगने वाले, तब भी खड़े रहेंगे। तो फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ताला इसके पास तो सब नेकी थी, खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा है। तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे फरिश्तों को, जो लेने वाले हैं हकूकुल इबाद वाले, उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दो। जो हाजी साहब, नमाजी साहब, जो बड़ा नेक वाले साहब थे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लिहाजा कुफ्र की बात ही छोड़िए, कुफ्र का तो काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ईमान में दाखिल होने के बाद ये दो बड़े ख़तरनाक गुनाह, एक है अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शिर्क करना, जिसका तज़किरा पहले पिछले वीडियो में जा चुका है आप लोगों के पास, और दूसरा है हक़ूक़ुल इबाद, जिसका तज़किरा अभी हुआ। मुझे जितना थोड़ा बस इसके ऊपर मैंने कहा ना, साल भर बोला जाए कम है, लेकिन जितना मिसाल था उतना मैंने टार्च जला के रोशनी दिखाने की आप लोगों को कोशिश कर दी। आगे पीछे भी थोड़ा बहुत मैं तबहीद में भी बोल दूंगा। अल्लाह मुझे भी और आप सभी भाई बहन, बेटा बेटी, सबको कुरान पढ़ने और शिर्क से बचने, सबको कुरान पढ़ने, तौहीद परस्त मुसलमान बन के सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और पूरी ज़िंदगी हम सबको कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, हक़ूक़ुल इबाद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दूर रखें और बचाएं। जब हम इस दुनिया से जाएं तो कलमे शहादत ज़बान पे हो, और कम से कम ईमान पे ख़ात्मा हो जाए, और ये दो गुनाह लेके ना जाएं, ना हम मुशरिक मरे और ना किसी का हक़ लेके मरे। अल्लाह कबूल फरमाए मेरी दुआ। अल्लाह ताला हम सबको मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए थोड़ा बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होगी, अगर डिस्टर्बेंस होगा तो माफ़ी चाहूँगा। कुल मिला के यही कहना है कि ये दोनों जो बड़े गुनाह हैं, शिर्क बिल्लाह, उस पर पूरी 1 साल बात की जाए तो कम पड़ेगा, और हक़ूक़ुल इबाद पे भी 1 साल बात किया जाए तो कम पड़ेगा। लिहाजा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कह बैठते हैं, उसमें उलमाए कराम भी शामिल हैं वगैरह वगैरह, कि आदमी चोरी कर लेगा, बदमाशी कर लेगा, डकैती कर लेगा, चोरी कर लेगा, बदमाशी कर लेगा, यहाँ तक कि किसी की बहन बेटी की ज़िनाकारी कर लेगा तो तौबा करने से माफ़ हो जाएगा। माना मैं पूरी तरह से इनकार नहीं करता हूँ कि अल्लाह का दरवाज़ा, हिदायत का भी दरवाज़ा खुला हुआ है और तौबा का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह का दरवाज़ा हिदायत के लिए भी खुला हुआ है, तौबा के लिए भी खुला हुआ है। बेशक जो तौबा करेगा, हिदायत मांगेगा, अल्लाह बेशक तौबा भी कबूल करेंगे और हिदायत भी देंगे, लेकिन दिलेर बन के नहीं। ऐसे में मेरा अपना ज़ाती ईमान यह है, मेरा खुद का मानना है कि अगर कोई किसी की चोरी कर ले, किसी के घर में डकैती डाल ले, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट ले, वो भी होने वाली किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, वो भी मैं चोरी, डकैती, ज़नाकारी सबको मैं हक़ूक़ुल इबाद में मानता हूँ। अल्लाह ने जो मुझे दुनियावी और दीनी इल्म थोड़ा बहुत दिया है, मैं अपने इल्म के मुताबिक बोलता हूँ कि ये सारे के सारे, क्योंकि हक़ूक़ुल इबाद जो अल्फाज है ये बहुत जामे है, इसमें सब कुछ मिल जाता है। लिहाजा ऐसा कोई ना समझे कि हमने चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, बाद में तौबा कर लेंगे, या ज़नाकारी कर लिया तौबा कर लेंगे, माफ़ी। दिलेर बन के नहीं। बाकी अल्लाह की जन्नत भी खूब बड़ी, अल्लाह का जहन्नम भी बहुत बड़ा। बार बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि अल्लाह के जलाल और अल्लाह के जमाल के बीच में ईमान बसता है। लंबी चीज़ें इस वक्त नहीं कह सकते, वीडियो ख़त्म हो रही है। आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आप सभी लोगों को हक़ूक़ुल इबाद से बचने, हक़ूक़ुल इबाद से बचने, शिर्क से बचने, गुमराही से बचने, बिदात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मरने के बाद
اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔